السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے ذکر کیا تھا طواف کی سنتیں اور سعی کا بیان، سعی کی سنتیں، اسی طرح عرفات میں وقوف کرنا، اور اس کے ساتھ ہی آج ہم بیان کریں گے عمرے اور حج کا مسنون مختصر طریقہ۔ عمرے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی میقات پر پہنچ کر احرام باندھے۔ جب میقات پر پہنچے تو احرام باندھے۔ احرام سے پہلے غسل کرنا اور خوشبو لگانا یہ بھی مسنون ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا طریقہ تھا۔ جامع ترمذی کے اندر حضرت زید بن ثابت اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہ ران نبی تجرد لہلالہ واغتسل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے الگ تھلگ ہوئے اور آپ نے غسل کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأطیب ما اقدر علیہ قبل ان یحرم ثم یحرم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے احرام باندھنے سے قبل اچھی طرح خوشبو لگاتی تھی اور پھر آپ احرام باندھتے تھے۔ پھر اس کے بعد احرام باندھنے سے قبل یا احرام باندھ کر ان الفاظ میں یہ نیت کرنا کہ لبیک عمرتن، اور اگر حج کا احرام باندھنا ہے تو لبیک اللہم لبیک حجن، یہ الفاظ کہے جائیں۔ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یلبی بالحج والعمرۃ جمیعا یقول لبیک عمرۃ وحجا، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے تلبیہ پکارتے سنا ہے۔ آپ ان الفاظ میں کہتے تھے لبیک عمرۃ وحجا۔ اور پھر بیت اللہ کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ ختم کر دینا چاہیے۔ جو ہی بیت اللہ کا طواف شروع کیا ہے تو تلبیہ منقطع ہو جائے گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہے۔ حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسک عن التلبیۃ فی العمرۃ اذا استلم الحجر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر اسود کا استلام کرتے یا بیت اللہ کو دیکھتے تو آپ تلبیہ کہنا بند کر دیتے۔ اسی طرح طواف شروع کرنے سے پہلے جو اجتباء ہے وہ بھی ضروری ہے، اجتباء کرے طواف کرنے شروع کرنے سے پہلے جو اوپر چادر لی ہوئی ہے اس کے ذریعے اجتباء کرے، اور اجتباء کا مفہوم پیچھے ذکر کر دیا ہے کہ ایک کندھا جو ہے دایاں کندھا اس کو برہنہ کر دیا جائے، اور چادر جو اوپر دی ہوئی ہے وہ دائیں کندھے سے نیچے سے نکال کر، بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لی جائے، اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے اجتباء کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتباء کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ طواف قدوم اور طواف عمرہ میں اجتباء احرام کی چادریں دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا یہ مسنون عمل ہے۔ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی کیا ہے۔ اور اس کے بعد حجر اسود کے استلام سے طواف کا آغاز کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے طواف کا آغاز حجر اسود سے ہی کیا ہے۔ اسی طرح حجر اسود کے استلام کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا اگر ممکن ہو تو اس پر پیشانی بھی رکھنا یا ہاتھ سے چھو کر بوسہ دینا، ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو دور سے استلام کرنا، لیکن اس وقت ہاتھ کو بوسہ نہیں دیا جائے گا، اور اشارہ کرتے وقت ہاتھ کو اوپر اٹھایا جائے گا، بلند کیا جائے گا، اور استلام کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ مسنون ہے۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کرنا، اسی طرح طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، رمل کا مطلب ہوتا ہے تیز چال چلنا پہلے 3 چکروں کے اندر، باقی 4 چکروں میں عام چال چلا جائے گا، اور رکن یمانی کو چھو کر بوسہ نہ دینا، اگر چھونا ممکن نہ ہو تو پھر اشارہ کیے بغیر ہی وہاں سے گزر جائے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باقی طواف میں جو بھی انسان کو دعائیں مسنون یاد ہوں یا قرآنی دعائیں یاد ہوں تو وہ پڑھتا رہے، اور کچھ نہیں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہی پڑھتا رہے۔ اسی طرح ایک طواف کے لیے 7 چکر ضروری ہیں بیت اللہ کے، حجر اسود سے حجر اسود تک، اور 7 چکر پورے کرنے کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، جس میں پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون سورۃ فاتحہ کے بعد، اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے سورۃ فاتحہ کے بعد۔ نماز کے بعد آب زمزم پینا اور کچھ سر پر ڈالنا بھی مسنون ہے۔ زمزم پینے کے بعد پھر حجر اسود کا استلام کرنا اور سعی کے لیے صفا مروہ کی طرف جانا۔ صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے یہ آیت پڑھی جائے گی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما
ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اور پھر یہ الفاظ پڑھے کہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتے وقت قبلہ رخ ہو کر 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور پھر قبلہ رخ ہو کر دنیا و ما فیہا کی اور آخرت کی بھلائی کے لیے جو بھی وہاں دعا کرے تو کر سکتا ہے۔ پھر صفا سے اتر کر مروہ کی طرف جانا ہے، لیکن درمیان میں جو میلین اخضرین ہیں اس میں مرد حضرات تو کچھ دوڑ کر گزریں گے، البتہ عورتیں جو ہیں وہ عام چال ہی وہاں سے چلیں گی۔ سبز ستونوں کے درمیان مردوں کا تیز دوڑنا یہ مسنون عمل ہے۔ اور ویسے تو مائی ہاجرہ اس وقت یہاں وادی تھی جس میں وہ جب مروہ پر چڑھتی تھی تو دوڑ کر چڑھتی تھیں، اور جب مروہ سے صفا کی طرف آتی تھی تو پھر بھی دوڑ کر چڑھتی تھیں۔ آج کل چونکہ وہ وادی تو نہیں ہے اس قسم کی، لیکن جگہ وہی ہے، اس لیے سبز میل لگا دیے گئے ہیں کہ یہاں سے مرد حضرات کچھ دوڑ کر چلیں گے، عورتوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سعی کے دوران قرآنی دعائیں اور حدیث نبوی میں جو دعائیں انسان کو یاد ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوگا، اور ایسے صفا سے یعنی شروع ہوگا طواف سعی اور مروہ کے اوپر ختم ہوگی، 7 چکر یوں ہوں گے، صفا سے مروہ تک 1 چکر۔ سعی کے بعد مرد جو ہیں وہ اپنے سر کے بال منڈوائیں گے یا کٹوائیں گے، اور جو عورتیں ہیں خواتین ہیں تو وہ اپنے بالوں کی کوئی لٹ پکڑ کر آگے سے تھوڑے سے کاٹ لیں گی، خود کاٹ لیں تو تب بھی ٹھیک ہے، یا کسی دوسری خاتون سے کٹوا لیں تب بھی۔ اور اس کے بعد احرام کی چادریں اتار کر جو اس کا قومی لباس ہے وہ پہننے کی اجازت ہے۔ اب عمرہ مکمل ہو چکا۔ اس عمرے کے اندر بہت ساری لوگ ادھر جا کر بعض ایسے کام کرتے ہیں جو شرعاً ثابت نہیں۔ مثال کے طور پر حجر اسود سے طواف شروع کیا تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حتیم کے اندر جلدی جلدی جو نہ چلے جائیں۔ حتیم کے اندر جانا مسنون ہے، ٹھیک ہے، بلکہ بیت اللہ کا ہی وہ حصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا، اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی بیت اللہ میں جاؤں، تو اس وقت بھی دروازہ اونچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور حتیم میں کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ یہ بھی بیت اللہ ہی ہے، لیکن یہ طواف مکمل کرنے کے بعد، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد پھر جو نفلی طواف ہوتا ہے اس میں آدمی چلا جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر چکر میں حتیم سے ہو کر جانا ضروری ہے، ایسے نہیں، حتیم کے باہر سے ہی چکر لگائے جائیں گے۔ پھر جو دیکھا گیا ہے وہاں قباحتوں میں سے وہ یہ بھی کہ بیت اللہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش ہوتی ہے لوگوں کی، تو وہ کئی تو بالکل قریب چلتے ہیں تو وہ سارے بیت اللہ پر ہی ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، ایسے نہیں، صرف رکن یمانی اگر وہ قریب سے گزرے تو ہاتھ لگا لے، اور یا حجر اسود اگر قریب سے گزرے تو اس کو چوم بھی لے، یا اس کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسہ دے دے، یا کوئی چیز لگ گئی ہے کھونڈی وغیرہ تو اس کو چوم سکتا ہے۔ دور سے گزرے تو صرف حجر اسود کا استعلام ہی کیا جائے گا، اشارہ کیا جائے گا، ہاتھ نہیں چوما جائے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رکنوں کو ہاتھ لگایا ہے اور آپ نے فرمایا یہ بنیاد ابراہیم پر ہیں، اصلی بنیادوں پر، اور جو دوسرے ہیں ایک عراقی ہے اور ایک شامی ہے، تو ان عراقیین یا شامیین کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس لیے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ دو رکنوں کو تو ہاتھ لگاتے ہیں اور دو کو آپ ہاتھ نہیں لگاتے، تو آپ نے فرمایا میں ان کو اس لیے نہیں چھوتا کہ یہ اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہے، اصلی جگہ جو ہے وہ حتیم شامل کر کے، لیکن چونکہ یہ اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہے آپ نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اسی طرح طواف کرتے ہوئے کچھ لوگ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ملتزم کے ساتھ چمٹ جائیں، طواف کرتے ہوئے ملتزم کے ساتھ نہیں چمٹنا، طواف مکمل کرنے کے بعد ملتزم پر چمٹنا ہے اور اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اور یہ جگہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ بیت اللہ کی دہلیز سے لے کر حجر اسود تک کا جو حصہ ہے بیت اللہ کا، اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ ملتزم التزام سے اس کے پاس چمٹ کر دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ جب طواف مکمل کر لیتے ہیں، مکمل کرنے کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن میں آیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تو وہ مقام ابراہیم پر ہی نفل پڑھنا وہ مسنون سمجھتے ہیں، حالانکہ اس وقت تو بہت زیادہ ہجوم اور رش ہوتا ہے، تو بہتر ہے پیچھے جا کر، یعنی اسی سمت میں پیچھے جا کر نفل پڑھے جائیں تاکہ ہجوم سے بندہ بچ جائے۔ اور جب دیکھا گیا ہے وہاں لوگ جو طواف کی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جس طرح انہوں نے اجتباء کیا ہوتا ہے، یعنی اپنا اپنا دایاں کندھا برہنہ کیا ہوتا ہے، اسی طرح ہی شروع کر دیتے ہیں نفل پڑھنا۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے کندھوں پر، جس کے کندھے برہنہ ہوں، کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس وقت اجتباء ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اجتباء اور رمل جو ضروری ہیں یہ پہلے 3 چکروں میں ہیں، تو کندھوں کو ڈھانپ کر پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح صفا مروہ پر بھی کئی لوگ جو ہے نا وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو مسنون نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر صفا مروہ میں جب وہ جاتے ہیں تو اس کے اوپر نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا مروہ پہاڑی پر چڑھ کر نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، یہ نفل ثابت نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی مروہ پر بال کٹوائے جائیں گے، آگے پیچھے نہیں کٹوائے جا سکتے۔ تو پہلے تو انتظام ہوتا تھا، اب تو وہاں یہ ایسا انتظام وہاں نہیں ہے، تو پھر آدمی جب مروہ پر اپنا طواف ختم کرے، سعی ختم کرے، تو اپنی بلڈنگ میں جا کر یا جہاں کہیں بھی میسر ہو تو وہ اپنے بال کٹوا سکتا ہے۔ تو یہ مکمل عمرہ ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ رہ گئی جو ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب آدمی بیت اللہ جائے تو باوضو ہو کر مسجد حرام میں جائے، اور مسجد حرام میں جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھے۔ اور پھر کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نیچی نگاہ کر کے جو نا وہ چلتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں، ان کو اسی طرح ہی بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے اچانک نظر بیت اللہ کی طرف ڈالنی ہے تو کھڑے ہو کر دعا شروع کر دینی ہے۔ بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر تو آپ مسجد حرام میں گئے ہیں اور فرضی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو پھر وہاں جا کر آپ فرضوں میں شامل ہوں، نماز پڑھنے کے بعد
حجر اسود کی طرف سے اپنا طواف شروع کریں، چکر شروع کریں۔ اور اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جا کر پہلے نفل پڑھتے ہیں، یعنی تحیت المسجد کہہ لیں اس کو، یا وہ نفل پڑھتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بیت اللہ میں نفل پڑھنے کی نسبت بہتر طواف ہے۔ تو اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے پھر بندہ سیدھا حجر اسود پہ جائے اور اس کو استلام کرنے کے بعد اپنا طواف شروع کرے۔ اور حجر اسود، یہ بیت اللہ کا طواف جو ہے یہ بھی نماز ہی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے دیکھا گیا ہے کہ کتابچے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی دعائیں لکھی ہوتی ہیں، اور وہ بڑے ہی رغبت کے ساتھ اور بڑے ہی اجتہاد، کوشش اور محنت کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے چکر کی دعا ہے، اور یہ دوسرے چکر کی دعا ہے، یہ تیسرے چکر کی دعا ہے، یہ چوتھے چکر کی دعا ہے۔ تو اس طرح جو اصل مقصد ہے نا وہی رہ جاتا ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا اور 7 چکر لگانا، پورے کرنا۔ اور کئی لوگ ان دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، ان کو اتنا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ چکر کتنے ہو گئے ہیں۔ یا اسی طرح وہ جو ہے نا چکر کی دعائیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، تو جو مقصد طواف ہے اس میں دوسروں کو بھی غافل کرتے ہیں، رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، اور خود بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف دیکھتا جائے اور چلتا جائے، اور جو بھی دعا اس کو آ رہی ہے قرآن کی یا حدیث میں جو بھی یاد ہیں اس کو دعائیں وہ پڑھتا رہے۔ تو اس طرح یہ طواف جو ہے نا وہ شروع کرے گا اپنا، اور طواف مکمل کرنے کے بعد اپنی بلڈنگ پر چلا جائے گا۔ بلڈنگ پر جا کر غسل کرے گا، یعنی بال کٹوانے کے بعد غسل کرے گا، پھر اپنا لباس پہنے گا، پھر 8 ذی الحجہ تک وہاں رہے گا، اور اس میں نمازیں بھی پڑھے گا جماعت کے ساتھ، اور طواف بھی نفلی کرتا رہے گا۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے آپ 26 یعنی 4 ذی الحجہ کو آپ وہاں پہنچے تھے، تو آپ نے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد آپ باہر منا کی طرف وادی جہون وہاں جا کر آپ نے رہائش رکھی تھی، اور دوبارہ آپ پھر بیت اللہ نہیں آئے۔ پھر آپ وہیں سے 8 تاریخ کو آپ نے احرام باندھ کے منا کی طرف چلے گئے تھے۔ تو یہ ہے طریقہ کار عمرے کا، مکمل عمرے، مسنون عمرے کا طریقہ کار۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔